اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اعمال کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی، اور تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر اور باطن کا علم رکھتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گی، تمہیں بتائے گی جو تم نے اعمال کیے ہوں گے۔ محترم سامعین، صلاحیت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اکثر لوگوں کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، لیکن موجود ہیں، اور صلاحیتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کو استعمال میں لایا جائے، اور استعمال میں پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ لایا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اعمال کریں، اور جو وہ اعمال کریں گے عنقریب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور مومن ان اعمال کو دیکھیں گے، اور یہ لوگ اس دنیا سے پلٹیں گے اللہ کی طرف، اور تب جو اعمال کیے ہوں گے ان کی خبر اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے، ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہیں تمہارے اعمال۔ اسلام عمل کا دین ہے، یہ دعوے، نعرے اور بڑک کا دین نہیں ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ میں ہی مومن ہوں، میں ہی مسلم ہوں، میرا ایمان ہی بہت قوی ہے، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، میں ہی حقیقی مسلمان ہوں، جنت میرے لیے ہی بنی ہے، حضور سے مجھے بڑی محبت ہے، جان دے دیتا ہوں، دے دوں گا۔ دعوے جتنے بھی کریں، اسلام عمل کا دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہے۔ اب عمل جو ہے وہ ضروری ہے، وہ فرض ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان بجا لائے، اور مسلمان بجا لاتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں میں آپ دوستوں کے سامنے، اپنے بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں کے سامنے اور بہنوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں، کیا ویسے بجا لا رہے ہیں جیسے ہمیں صلاحیت ملی ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق بجا لاتے ہیں؟ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اسی اخلاص سے کرتے ہیں جس اخلاص سے کرنا چاہیے، اسی نیت سے کرتے ہیں جس نیت کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، بے شک ہم ان کا اچھا عمل، احسن عمل ضائع نہیں کریں گے، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔
لیکن عمل وہ ہے جو اچھا ہو، احسن ہو۔ احسان کی جو اصطلاح ہے اسلام میں احسان کی، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ان معنی میں سے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اور پورے اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا احسان کہلاتا ہے، جس کو آپ ایکسیلنسی بھی کہتے ہیں، کہ پورے اس کے جو ارکان ہیں یا جو اس کی روح ہے کسی کام کے کرنے کی، اس کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ تو اسلام جو عمل ہم سے چاہتا ہے، اسلام کو جو عمل ہم سے مطلوب ہے، وہ احسان والا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو معروف حدیث جبریل ہے، وہاں جب ایک سائل جبریل جب سائل کی صورت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور پھر وہ تصدیق کرتے ہیں، تو وہاں جب کہا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی تعریف کی، جو احسان بتایا، وہ کیا ہے؟ احسان یہ بتایا کہ جب تم کوئی نیکی کرو، کوئی عمل بجا لاؤ، تو اس طرح بجا لاؤ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نیکی کرتے ہوئے تصور یہ ہو کہ تم اللہ کو، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اللہ کی ذات تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے، اگر یہ محال ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو، تصور کرنا ممکن نہ ہو، یہ بات ذہن میں آتی نہ ہو، یہ سمجھ سکتے نہ ہوں، تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ نیکی بجا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ احسان کہتے ہیں کسی عمل کو درست انداز سے اور پوری صلاحیت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اگر آپ دو اعتبار سے دیکھیں، حالانکہ دین اور دنیا کی تقسیم جس طرح ہم کرتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، بھلے وہ ہم اس کو دنیا کا کام کہتے ہوں، وہ نیکی ہے۔ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ نیکی ہے۔ روزی کماتے ہیں لیکن نیکی کے ساتھ کماتے ہیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے جب وہ قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی نیکی ملتی ہے، اس لیے کہ اس میاں بیوی نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعلق قائم کیا ہے، اس سے ہٹ کے قائم نہیں کیا۔ لیکن ہم جب اس کو دنیا اور دین کی تقسیم کرتے ہیں تو ہر دو اعتبار سے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، ہم دین کہتے ہیں عبادات کو۔ مثال کے طور پہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں احسان ضروری ہے، نماز میں، عبادت میں احسان ضروری ہے۔ ایک شخص اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نیت، اس کا اخلاص، یعنی یہ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا مخلص ہے یہ عمل کرتے ہوئے، یہ نماز پڑھتے ہوئے۔ اور دوسری بات، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ کہا کہ ایکم احسن عملا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ درست ہو اور اخلاص والا ہو۔ سائل کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟
اخلاص والا ہونے کا اور درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی ذات کے لیے خالص ہو، اس میں کسی دوسرے کی نیت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے۔ اور درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ دو شرطیں ہیں اچھے عمل کی، اور اگر کسی عمل میں یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ان دونوں میں سے اخلاص والی نہ پائی جائے تب بھی قابل قبول نہیں ہے، اخلاص والی پائی جاتی ہے سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو عمل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو عمل مطلوب ہے وہ عمل مطلوب ہے جو مخلص ہو کے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خالص کر کے۔ نیت اللہ کے لیے ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ میرا صدقہ اللہ کے لیے ہے، یہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، سب کچھ اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ جائزہ لیتے رہے، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز سنت کے مطابق ہو۔ اب نماز کوئی پریکٹس تو ہے نہیں، نماز کوئی رسم نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کہ ایک شخص نے آنا ہے اور اس نے 4 رکعات میں مختلف اعمال بجا لانے ہیں، اس نے جھکنا ہے، اس نے سجدہ کرنا ہے، اس نے اسلام پھیر کے چلے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے کچھ مسلمان، اکثر تو نہیں الحمدللہ، کچھ مسلمان ایسی نماز ادا کرتے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے، بہت تیز نماز ادا کرتے ہیں، قیام آتے ہی نماز کا آغاز کیا، رکوع چلے گئے، رکوع سے پوری طرح اٹھے نہیں ہیں، سجدے میں چلے گئے، سجدہ پوری طرح قادر نہیں ہے، سجدے سے اٹھے نہیں ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھے نہیں ہیں، دوسرا سجدے میں چلے گئے، یعنی یوں لگ رہا ہے کسی بڑی جلدی میں ہے، اور کہنے کو وہ مطمئن ہیں کہ وہ نماز ادا کر کے آئے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے تھے، معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نماز ادا کی اور واپس جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ واپس جو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کے یہ شخص جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس جاؤ، نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ واپس گیا، اسے جیسے پہلے نماز پڑھی تھی اس نے ویسے ہی دوبارہ نماز پڑھی، پھر یہ لوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات فرمائی کہ جو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر یہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم، میں اسے اچھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نماز کیسی ہو کہ میں پڑھوں اور وہ نماز کہلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے تکبیر کہو، قیام کرو، اور جتنا میسر ہو، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو، قیام میں قرآن پڑھو، اور فرمایا رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نمازیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور سجدے یعنی پوری نماز، سجدہ، رکوع سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اور آج اگر مسلمان، اس کی نماز میں یہ سکون نہیں ہے، یہ اطمینان نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا اطمینان ہے کہ اس نے پڑھ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس نے نماز نہیں پڑھی۔
احسان یہ ہے، ایکسیلنسی یہ ہے کہ جو عمل بجا لایا جائے وہ اس کی روح کے مطابق بجا لایا جائے، وہ پورے اطمینان سے اور پوری تسلی والا عمل ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے تو روزے میں احسان یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ نہ کیے جائیں۔ روزے کا مکمل ہونا یا اس کا معیاری ہونا اس بات پر کھڑا ہے کہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ روزے کی حالت میں نہیں کی جائیں گی وہ نہ کی جائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حج ہے۔ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، جو بات، یہ تو خیر دونوں باتیں اہم تھیں، ایک یہ دینی اعتبار سے ہماری تقسیم کے اعتبار سے اور ایک دنیا کے اعتبار سے، اور خاص طور پر ہماری دنیا اور ہمارا کاروبار۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، کیا میں اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر پوری نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کرتا ہوں جو کام مجھے تفویض کیا گیا ہے؟ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ بطور مسلم ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے، اس کا جو کام ہے، جو اس کے ہاتھ سے کام ہوتا ہے، جو چیز وہ پروڈیوس کرتا ہے، وہ کتنی معیاری ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ اسلام نے مقدار کی بجائے معیار کو ترجیح دی ہے، اور یہی آیت مبارکہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اکثر عملہ نہیں ہے، زیادہ اعمال کون کرتا ہے یہ نہیں ہے، احسن عملہ، اچھے اعمال کون کرتا ہے یہ مطلوب ہے۔ میں اور آپ، میں یہاں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میری ڈیوٹی ہے کہ میں خطبہ جمعہ کے لیے یہاں کھڑا ہوں، تو میں اس اپنی ڈیوٹی کو کتنے اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ یہاں کھڑے ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ یہ مسند اور یہ منبر لوگوں کی اصلاح کا باعث بننا چاہیے، تو کتنی اصلاح ہوتی ہے، میری تڑپ کتنی ہے، میں کتنی تیاری کے ساتھ آتا ہوں، میں لوگوں کو دین کتنا سمجھا پاتا ہوں، اور کتنا درد اور رکھتا ہوں اور کتنی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اس میرے عمل کو بتائے گا کہ یہ احسان کے کس لیول پہ ہے، کس درجے پر ہے۔ میں یہاں لطیفے سنا کے چلا جاتا ہوں، میں لوگوں کو خوش کر کے چلا جاتا ہوں، میں وہ اشعار سناتا ہوں اور وہ طرز اپناتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن دین نہیں سمجھا پاتا۔ ہاں، اگر میں طرز بھی لوں، میں اشعار بھی بولوں اور اصلاح بھی کروں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر میں قصے سنا دوں اور ادھر ادھر کی ساری باتیں سنا دوں سوائے دین بتانے کے، تو گویا کہ جو میرا عمل ہے یہ احسان کے درجے کا نہیں ہے، یہ مجھ سے مطلوب نہیں تھا۔ مجھ سے مطلوب اس منبر کا تقاضا یہ تھا کہ میں لوگوں کو دین بتاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی مستند باتیں بتاؤں، لوگوں کو اپنا مسلک نہ بتاؤں، لوگوں کو اپنی شخصیت نہ بتاؤں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھوں، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی لالچ کے۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو یہ احسان کے درجے کا عمل ہے۔ اور ایک شخص کاروبار کرتا ہے، آپ سارے کاروبار کرتے ہیں، کوئی شخص کسی جگہ پہ موجود ہے، ایک استاذ، ایک ٹیچر، ایک سکول میں پڑھانے والا، کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا، ایک
دینی ادارے میں پڑھانے والا، کیا وہ اپنی پوری صلاحیت سے بچوں کو وہ دے رہا ہے جو وہ وصول کرتا ہے، جو تنخواہ لیتا ہے، جو عوض میں اسے تنخواہ ملتی ہے، اور تنخواہ کے عوض میں جو اس نے دینا تھا کیا وہ چیز دیتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو سرکاری نوکری ہے اس کو بڑی ترجیح حاصل ہے، اور عموماً جو اس کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ بڑی وجوہات دو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تحفظ ہے، نوکری کا تحفظ ہے، ایک دفعہ آپ کو مل گئی تو پھر آپ کے لیے آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور پھر اس کی پینشن اور ریٹائرمنٹ اور ساری چیزیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کام ہی کوئی نہیں کرنا پڑتا، مشکل ہی کوئی نہیں ہوتی، دباؤ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو چاہیں سو کریں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر کوئی پوچھنے والا ہے پوچھنے والا، اور اس کا حساب ہوگا کہ قوم کے ٹیکس کے پیسے سے قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے جو تمہیں تنخواہیں دی تھی، تم نے قوم کی فلاح کے لیے اور قوم کی اصلاح کے لیے کیا کیا تھا؟ ایک استاذ ہے تو جو اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، جو تربیت اس کے پاس ہے، جو صلاحیت اس کے پاس ہے، وہ اپنے بچوں تک منتقل کرے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور اگر وہ جاتا ہے، وہ اپنی حاضری لگاتا ہے، اور حاضری لگا کے ان اور آؤٹ لگا کے آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ مجھے تنخواہ مل جائے گی، اور وہ مل جاتی ہے، تو یہ بددیانتی ہے، یہ کرپشن ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ ایک استاذ ہے تو اسے اپنی صلاحیت کے مطابق اور پورے اخلاص کے ساتھ بچوں کو وہ دینا ہے جس کے لیے اسے مقرر کیا گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک کاروباری آدمی ہے، آپ ایک چیز بناتے ہیں تو چیز بنائیں، ایک معیار پہ بنائیں، غیر معیاری چیز نہ بنائیں۔ اسلام کو غیر معیاری چیز مطلوب نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان، پاکستانی یا دنیا بھر کے مسلمان، جو ہمارے گھر میں چیزیں استعمال میں آتی ہیں، اکثر نہ کہیں اس کو آدھا آدھا کر لیں، ہاف کر لیں، تو اتنا تو ہے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ ہماری اپنی بنی ہوئی نہیں ہیں، اور ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم اپنے ملک کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر سکیں، ہم نہیں کرتے۔ ہمیں سستی میسر آتی ہیں، ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے غیر معیاری چیزیں بنائی ہیں، غیر معیاری ہے، نہیں استعمال کرتے، زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، معیاری چیز خریدتے ہیں، دور سے جا کے چیز لے کے آتے ہیں، مہنگی لے کے آتے ہیں، معیاری لے کے آتے ہیں، غیر معیاری نہیں لیتے۔ قریب سے گھر آ کے کوئی دے تو نہیں لیتے، سستی ملے نہیں لیتے، فوری ملے نہیں لیتے، انتظار کر لیتے ہیں۔ اور ایسی اس لاہور میں ایسے کاروبار موجود ہیں کہ جہاں لوگ ایک ایک گھنٹہ انتظار کرتے ہیں چیز لینے کے لیے، کوئی بھی چیز، جتنے بھی آپ کے یہاں برانڈ کی چیزیں ہیں یا معروف چیزیں ہیں۔ اب چیز معروف کیسے ہوتی ہے؟ معیاری ہو تو معروف ہو جاتی ہے۔ آپ ایک معیار پہ مسلسل ایک معیار قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کو سرو کرتے رہتے ہیں تو وہ معروف ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ آپ سے ایک چیز لے کے جاتا ہے، وہ آپ کی مارکیٹنگ کرتا ہے، وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلانے کی چیز بڑی معیاری ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ہمیشہ شکوہ رہا ہے ہماری معیشت بڑی کمزور ہے، وہ کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں، ہم مسلمان ہیں، شکوہ جواب شکوہ، ہم مسلمان ہیں، ہم پہ اللہ کی نعمتیں ہی کوئی نہیں ہیں، نعمتیں ساری کافروں پہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں اور ہم محروم ہیں۔
اسلام کی جو تعلیمات ہیں، کلمہ پڑھ کے، کلمہ گو ہو کے ان پہ ہم نے عمل نہیں کیا، اور اسلام کی تعلیمات پر جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے عمل کیا ہے، اسلام کو سمجھ کے کیا ہے یا اسلام کو سمجھے بغیر کیا ہے، اصول یہی ہیں، ضابطے اور قوانین یہی ہیں۔ اور آج ہم مسلمان بڑے فخر سے خریدتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ملک سے آئی ہوئی چیز ہے، یہ فلاں ملک سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص عمل کرے تو وہ عمدگی کے ساتھ کرے، پختگی کے ساتھ کرے، عمدگی کے ساتھ کرے، خوبصورتی کے ساتھ کرے۔ اگر میں اور آپ یہ نہیں کر رہے تو ہمارے اعمال گویا کہ احسان کے درجے کے نہیں ہیں۔ میں اور آپ مسلمان اگر رمضان کے مہینے میں کسی چیز کی طلب بڑھ جائے تو ملاوٹ کر کے بیچنا شروع کر دیں، یا ہم اس میں گھٹیا چیز شامل کر کے بیچنا شروع کر دیں، تو یہ احسان کا درجہ نہیں ہے۔ جو میری صلاحیت نہیں ہے، اگر میں کسی کو یہ بتاؤں کہ ہاں یہ میری صلاحیت ہے، تو یہ بددیانتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں قربانی کے وقت میں پاکستان کا ایک بڑا حصہ قصاب بن جاتا ہے، جانور ذبح کرنا سب کو آ جاتا ہے، پورا سال ان کو کرنا نہیں آتا، لیکن قربانی کے موقع پہ ہر شخص قصاب ہے، اور قربانی کروانے والے ڈرتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا بندہ ملے گا، پتہ نہیں صحیح قصاب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے کہ مومنوں پہ، مسلمانوں پہ اعتماد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایک بندے کے پاس وہ صلاحیت نہ ہو اور وہ ہمیں کہہ دے کہ ہاں یہ میرے پاس صلاحیت ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بددیانتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ اور ظلم ہے، اور یہ مسلمان کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت وہ نہیں دی اور ایک شخص کہے کہ یہ صلاحیت میرے پاس ہے، یہ بھی بددیانتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اگر صلاحیت موجود ہے اور اس صلاحیت کے مطابق کام نہیں کیا جاتا، معاوضہ اس صلاحیت کا لیا جاتا ہے، تو یہ بھی بددیانتی ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور اس کو یہ تو ایک مثال ہے، قصاب کی ایک مثال ہے۔ میں کیا، آپ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، آپ کیا، آپ اپنے اپنے ایریا کو دیکھیں، جو بھی جو صاحب کام کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ اپنی صلاحیت جس کام کے لیے ہے، کیا پوری صلاحیت، پوری نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے ہاں جب گھر بنوائے جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ دے دیتے ہیں، ایس او پیز طے کرتے ہیں اور ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ ٹھیکے پہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں خود بنواؤں گا، میں مٹیریل خود لا کے دوں گا، تم اپنی مزدوری بتاؤ، اور روز کی روز کے حساب سے مزدوری دی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کام ٹھیکے پہ دے دیا جائے تو جن کو دیا جاتا ہے نگرانی نہ ہو تو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام ہی نہیں کرتے، وہ جس کام کا معاوضہ لیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ڈر جاتے ہیں، مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، مومنوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ مسلمان اور یہ مومن جو نماز بھی ادا کرتا ہے، جو روزہ بھی رکھتا ہے، استطاعت ہو تو حج بھی کرتا ہے، مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ آج ہم جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان پہ اعتماد، ہمارا آج اعتماد ہے، اور وہ اعتماد درست ہے، اس لیے ہے کہ وہ ایک معیار کا کام کر کے دیتے ہیں، اور ایک مسلمان انفرادی حیثیت میں یا چھوٹی کوئی تنظیم بنا کے، چھوٹا کوئی ادارہ بنا کے بیٹھا ہے، اعتماد کرنا مشکل ہو چکا۔ دور ایک بندہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ فلاں بندہ اعتماد والا ہے، یعنی یہاں بیٹھ کے ہم کم و بیش لاکھوں افراد کو کراس کر کے ایک بندے تک پہنچتے ہیں کہ فلاں بندہ اعتماد والا ہے، اس سے یہ کام کروا کے لو۔
تو اسلام جو کام جو عمل چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا ایک معیاری کام ہو، وہ نماز ہو، وہ حج روزہ زکوٰۃ اور صدقہ ہو، لوگوں کے کام آنا ہو، یا آپ کے کاروباری معاملات ہوں، آپ کا لین دین ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، اسلام یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، احسان کے درجے کا عمل کون کرتا ہے، ایسا عمل کون کرتا ہے کہ گویا کہ وہ کام کر رہا ہو اور اس طرح کام کرے کہ اس کا باس سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں کام کے معیار میں فرق آ جاتا ہے اسی بات سے، یعنی اگر مالک سر پہ کھڑا ہے تو کام کرنے کا معیار اور ہے، اگر مالک موجود نہیں ہے، باس موجود نہیں ہے، تو کام کرنے کا معیار اور ہے۔ اور یہی وہ بددیانتی ہے، یہی وہ ظلم ہے، اور یہی وہ احسان کے درجے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو اسلام احسان کے درجے پہ اعمال چاہتا ہے، وہ نماز زکوٰۃ صدقہ روزہ اور حج ہو یا آپ کے لین دین کے معاملات ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ شکوے کریں کہ مسلمان یوں کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں، ہم صرف اپنی ذات کو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو بھرپور انداز سے اس کو بروئے کار لائیں گے، جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اس کو پوری نیک نیتی سے ادا کروں گا، جو کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کاروبار کا ہو لین دین کا ہو اس کو پورا کروں گا، اسی صلاحیت سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔